204 सफ़े के शुरू से पहले लाइन सूरत अनआम की आयत नंबर 6 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ालल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक वलौ अन्ज़लना मलकन लक़ुज़ियल अम्रु सुम्म ला युनज़रून वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ालल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक वलौ अन्ज़लना मलकन लक़ुज़ियल अम्रु सुम्म ला युनज़रून वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन, अगर हम नाज़िल करते आप पर किताब को फ़ी क़िरतासिन, कागज़ों में लिखी हुई, फ़लमसूहु बिअयदीहिम, बस वो उसे छू लेते अपने हाथों के साथ, लक़ालल्लज़ीना कफ़रू, अलबत्ता फिर भी कहते वो लोग जो काफिर हैं, इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, ये तो खुला जादू है। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, और अगर वो कहते हैं क्यों नहीं नाज़िल किया गया आप पर फरिश्ता, वलौ अन्ज़लना अलैहि मलकन लक़ुज़ियल अम्र, अगर हम नाज़िल करते फरिश्ते को लक़ुज़ियल अम्र, वरना फिर इनका मामला तय हो जाता, सुम्मा ला युनज़रून, फिर इन्हें मोहलत भी न दी जाती।
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم بنائیں فرشتے کو پھر ہم اسے بنائیں رجلا مرد، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، پھر تو ہم خلط ملط کر دیں گے علیہم ان پر ما یلبسون، وہ چیز جس کے اندر یہ پہلے اشتباہ میں شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق مذاق کیا گیا آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر ان لوگوں کو گھیرا اس چیز نے جس کا وہ مذاق کرتے تھے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مذاق کرنے والوں کو اللہ رب العزت کی پکڑ نے گھیر لیا۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بات کا جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم تو اس کتاب کو نہیں مانتے، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے کھڑی ہے، ہم اس وقت مانیں گے کہ جب کتاب لکھی لکھائی کتاب آئے، پھر ہم اسے ہاتھ لگا کر دیکھیں، ہمارا ہاتھ لگے، ہم اسے چھو کر دیکھیں، تو پھر ہم سمجھیں گے واقعی اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ 15 پارے کے اندر کفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم ہرگز آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہاں تک کہ آپ یہاں سے پانی کی چشمے جاری کر دیں، اور آپ کے لیے جنت من نخیل و اعناب، آپ کے لیے یہاں باغات ہونے چاہیے، اور آپ آسمان کے اوپر چڑھ جائیں، اور آج پھر بھی ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس کتاب لے کر آئیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت آئیں، فرشتے آئیں، وہ آ کر گواہی دیں کہ واقعی اللہ کا رسول ہے، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس طرح 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 کی وہ دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے کہ ہم ایمان لے کر آنے والے اس طرح نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، فرمایا اگر میں ایسے کتاب نازل کر دوں، لکھائی کتاب آپ کے پاس آئے، پھر ان لوگوں کا ہاتھ بھی لگ جائے، یہ چھو کر بھی دیکھ لیں، پھر بھی ان لوگوں نے ایمان لے کر نہیں آنا، پھر بھی فرمایا جن کے دلوں کے اندر کفر ہے، فرمایا وہ پھر بھی یہی کہیں گے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو جادو کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آپ پریشان نہ ہو، آپ انہیں دعوت دیتے رہیں، ایمان وہی لے کر آئے گا جسے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے گی۔ وقال لولا انزل علیہ ملک، پھر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ اللہ رب العزت کے جو نبی ہیں تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو ہر وقت آپ کے ساتھ چلے اور ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی بات مانو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ فرشتے کی تمنا کر رہے ہیں، فرمایا اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل کے اندر آئے پھر تو یہ دیکھ نہیں سکیں گے، لگوزی اب ان کا معاملہ طے ہو جائے گا، یہ ان کو اس کی حیت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں، یہ تو مر جائیں گے۔ اور فرمایا اگر ہم اسے انسانی شکل کے اندر فرشتے کو بھیجیں پھر وہ انسانی شکل کے اندر آئے تو فرمایا پھر یہ کہیں گے یہ تو انسان ہے، انسان تو ہم نے پہلے بہت دیکھے ہیں، فرمایا فرشتہ اصل شکل کے اندر آئے تو اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل السلام کو اپنی اصلی شکل کے اندر 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ غار حرا میں اور ایک مرتبہ جس وقت معراج پر تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا کے موقع پر، ورنہ جبرائیل السلام جتنی مرتبہ بھی آئے تو کسی صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ان صحابی کی شکل کے اندر تشریف لاتے تھے، کبھی کسی اور صحابی کی شکل کے اندر تشریف لاتے تھے۔ ایک دن حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمانے لگے، حضرت ام سلمہ نے دیکھا تو فوراً اٹھ کر چلی گئی کہ وہ صحابی آگے پردے کے اندر چلی گئی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے پوچھا کہ اے سلمہ تجھے پتہ یہ کون تھے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ دحیہ کلبی تھے، فرمایا یہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نہیں تھے بلکہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے تو جبرائیل السلام پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 2 زانو ہو کر بیٹھے تھے، تو انہوں نے آ کر اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے ساتھ ملایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے اوپر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا یا رسول اللہ کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جواب دیا اسلام یہ ہے کہ ان تعبدوا اللہ، کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، زکات ادا کرو، رمضان مبارک کے روزے رکھو۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو پھر یہ گمان کر کہ اللہ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم المسئول عنہا بأعلم من السائلین، کہ سائل کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، اتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، لیکن اس کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ فرمایا جب لوڑی اپنے آقا کو جلنے لگے گی، جب ماں کی حیثیت لوڑی جیسی رہ جائے گی
اور فرمایا جب بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے بڑے بڑے مکانات اور کوٹھیاں محلات بنا لیں گے، فرمایا اس وقت سمجھ لیں کہ قیامت قریب ہے۔ اور جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں اللہ رب العزت کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو فرمایا فرشتہ نے اپنے شاہ فرمایا کہ اگر میں فرشتے کو اصلی شکل کے اندر نازل کروں تو ان کے اندر دیکھنے کی وہ طاقت نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکیں، تو لہذا یہ مر جائیں گے۔ اگر میں اسے انسانی شکل کے اندر ہی بھیجوں تو پھر یہی اعتراض ہوگا، تو یہ تو انسان ہے، لہذا ہم نے تو انسان بہت زیادہ دیکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کا اس کے اندر جواب دیا، فرمایا لو انزلنا علیہ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر ہم نازل کریں فرشتے کو لقضی الامر، فرمایا اسی شکل کے اندر ہے تو ان کا معاملہ طے ہو جائے، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت بھی نہ ملے بلکہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ ولو جعلناه ملکا لجعلنا، فرمایا اگر ہم فرشتے کو نازل فرشتہ بنائیں لجعلنا، پھر اس کے بعد رجلا، اسے انسان بھی بنائیں، انسانی شکل بھی دیں، للبسنا علیہم، فرمایا معاملہ تو پھر ان کے درمیان خلط ملط رہے گا، ان کو تو پہلے اس چیز کے اندر اشتباہ ہے، پہلے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، کبھی مجلس کے اندر آ کر تنگ کرتے ہیں، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، فرمایا پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، بہت سے انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، فرمایا ان کے ساتھ برسل من قبلک، ان کے ساتھ بھی یہی لوگوں نے مذاق کیا، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ٹھٹا کیا، فحاق بالذین سخروا، فرمایا پھر انہیں گھیر لیا ان لوگوں نے جتنے انہیں وہ مذاق کرتے تھے، اس چیز نے گرا جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو عذاب لاتا کیوں نہیں، آسمان سے ہمارے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے، ہم ہلاک ہو جائیں۔ تو فرمایا پھر اللہ رب العزت کی پکڑ ان لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر بھی آئی اور آخرت کے اندر ذل و خوار ہوئے۔ فرمایا اس طرح اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو اللہ رب العزت کی پکڑ ان لوگوں کے اوپر بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہے جن لوگوں کو ڈھیل دے رہی ہے کہ شاید یہ لوگ سیدھے جائیں، شاید یہ لوگ سیدھے راستے جو پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، ورنہ انسان اتنا کچھ کرتا ہے پھر بھی اگر انسان سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کر لے، دل کے اندر ندامت آ جائے، اللہ رب العزت کے گناہوں کو جتلاتے نہیں تو نے یہ کیا، بلکہ اللہ رب العزت بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔